ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی. حضور وہیں کھڑے تھے, وہیں جلوہ فراز تھے. کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا, کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا, تم کھڑا کر گئے تھے, میں یہیں پہ کھڑا ہوں, اسی وقت سے کھڑا ہوں. حضرت رومی نے لکھا ہے کہ طوفان بڑا تیز آ گیا ایک دن. ایک آدمی درخت کے نیچے کھڑا تھا, ایک بزرگ بھی کھڑے تھے, 2 اور نوجوان بھی کھڑے تھے. ان بزرگوں نے سب لوگوں سے کہا کہ طوفان تیز ہے, سامنے ایک برآمدہ ہے, چلو آؤ برآمدے میں چلتے. وہ 2 نوجوان چلے گئے تو ایک شخص کھڑا رہا. اس کو کہا بیٹے تو بھی آ جا. کہنے لگا جی کوئی نہیں اللہ بچائے گا. تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں نے پھر کہا کہ بیٹے طوفان تیز ہے, ہاں آ جا. کہنے لگا جی مجھے اللہ بچائے گا. ایک اتنا بڑا درخت کا حصہ اتنا موٹا اوپر سے زور سے گرا, اور جب اس کے پیچھے لگا سر کے تو دھڑام سے زمین پہ گرا, سر پھٹ گیا روح پرواز کر. وہ جو 2 نوجوان کھڑے تھے نا بابا جی کے پاس, وہ کہنے لگے حضرت صاحب ہمیں ایک مسئلہ سمجھائیں کہ اس بندے کا توکل اتنا مضبوط تھا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب اسے بچاتا, تو یہ تو مر گیا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹے تم نے غور نہیں کیا, وہ جو میرے سمیت اسے سمجھانے آئے تھے وہ سارے اللہ نہیں بھیجے تھے. کہ توکل نہیں, یہ خودکشی ہے معاذ اللہ. یہ کیا بھروسہ ہوا کہ کنویں میں چھال مار کے کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ بچائے گا. اللہ نے تجھے یہاں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو تجھے یہاں سے بچنا چاہیے. آپ صبر کریں, جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا, پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے, نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہیں, میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا, لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی, یہ ذرا ناز کے ساتھ کی, یہ ذرا نا محبت کے ساتھ. حضور میں نے نہیں جانا. کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے, یہ غلام سے بات ہو رہی. حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا. ایک بڑی نیک خاتون ہے, پاک باز ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے, حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے, اتنے لفظ کہہ دیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا, اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی, کسی کے قد پر اعتراض کیا. یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی, ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تم اپنے بول کی وجہ سے, اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابہ خاموش ہیں سارے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے, بولے. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, میں تو پڑھنے آیا ہوں. کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے, جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی. عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, عرض کی حضور پکا نہیں پتا. اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں, مجھے یہی لگتا ہے. اس طرح کرو, اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھیں. امام اگر بھول جائے نا نماز میں, وہ بات چیت کر لے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی.
اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں, سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا, فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز. اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا. وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں, ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا, گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے ایک روڑا ٹکرایا تھا, تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا. کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا, کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا مالک کریم وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں, بیمار بھی رہتے ہیں, بچے بھی رہتے ہیں, کمزور بھی رہتے ہیں, اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں. فرمایا اسے ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں, تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی. جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی, میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن, میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ, پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے, میرا تعارف بدل گیا ہے, اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا